اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من التاکید اے المعنوی لأن التاکید اللفظی حکمہ فی الاغلب حکم الاول اعرابا و بناء نحو یا زید زید، وقد یجوز اعرابہ رفع و نصبا، وکأن المختار عند المصنف ذلك ولذلك لم يقید التاکید بالمعنوی الی آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب کافیہ ان توابع کی تفصیل فرماتے ہیں جن توابع کے مفرد ہونے کی صورت میں منادہ مبنی کے وہ توابع جو مفرد ہوں تو ان پر رفع و نصب دونوں جائز ہیں۔ تو جن توابع پر دونوں جائز ہیں ان توابع کی تفصیل کرتے ہیں کہ کن توابع پر رفع نصب دونوں جائز ہیں، اور آگے جو بیان جو ذکر سے رہ جائیں گے ان میں دونوں جائز نہیں ہوں گے، ان کو صاحب کافیہ یہاں پر چھوڑ دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جن میں دونوں امر جائز ہیں رفع نصب، ایسے توابع میں سے ایک تابع جو ہے وہ تاکید ہے۔ صاحب شرح جامی نے تاکید کو معنوی کی قید سے مقید کر دیا اور فرمایا کہ تاکید سے تاکید معنوی مراد ہے، صاحب کافیہ کی نہیں۔ صاحب شرح جامی کی مراد تاکید معنوی ہے، اس لیے کہ تاکید لفظی جو ہوتی ہے اس میں لفظ کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو صاحب شرح جامی کا اپنا رجحان یہ ہے کہ تاکید لفظی جو ہوتی ہے وہ غالباً اعراب و بنا میں وہ حکم اول یعنی جو مطبوع کا حکم ہوتا ہے، تاکید لفظی میں وہی حکم اول ہی تاکید کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی اگر مطبوع اگر مبنی ہے تو تاکید لفظی اگر اس کی آئے گی تو وہ بھی مبنی ہوگا، اور تاکید لفظی میں اگر مطبوع معرب ہے تو تاکید جو آئے گی وہ بھی تاکید لفظی وہ بھی معرب ہوگی۔ اس لیے جو اب جب معرب ہوگی مبنی ہوگی تو وہاں پر تو حکم اس کا پہلے والا ہی رہے گا پورا، لہذا صاحب شرح جامی نے تاکید کو معنوی کی قید سے مقید کر دیا اور کہا کہ جو رفع و نصب دونوں جائز ہیں تابع کے اندر، تاکید کے اندر، وہ تاکید معنوی میں ہے۔ بات سمجھائی؟ لیکن صاحب کافیہ نے اس قید کو ذکر نہیں کیا، صاحب کافیہ نے تو صرف کہہ دیا من التاکید، عام رکھا، چاہے وہ تاکید لفظی ہو چاہے تاکید معنوی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب کافیہ کے نزدیک مختار مذہب یہی ہے کہ تاکید لفظی میں بھی رفع و نصب دونوں جائز ہیں۔ صاحب شرح، پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ صاحب شرح جامی تو شرح کافیہ کی کر رہے ہیں نا، تو کافیہ صاحب کافیہ کے رجحان کو بیان کرنا چاہیے، تو یہاں پر اس کا خلاف کیوں کر لیا؟ تو خلاف یہ ہے کہ چونکہ صاحب شرح جامی خود بھی صاحب تحقیق ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے رجحان کو بیان کر دیا اور اپنے مختار قول کو بیان کر دیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ صاحب کافیہ کا رجحان یہ ہے کہ وہ تاکید کو عام رکھتے ہیں، تاکید معنوی ہو یا تاکید لفظی ہو۔ تو چونکہ خود بھی صاحب تحقیق ہیں اس لیے اپنے نظریہ کو وہ پیش کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر صاحب کافیہ کے وہ موافق نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں من التاکید،
فقال تو صاحب کافیہ نے کہا من التاکید یعنی تاکید ہے، اے المانوی یعنی تاکید مانوی. تاکید مانوی سے مقید کیوں کر دیا؟ فرماتے لأن تاکید اللفظی حکمہ فی الاغلب حکم الاول اعراب و بناء، کیونکہ تاکید لفظی کا حکم زیادہ تر اغلب استعمال میں اول کا حکم ہے. اول کا مطلب یعنی مطبوع کا حکم ہے، مؤکد کا حکم ہے. اعراب و بنا میں کیا؟ اعراب و بنا میں، معرب ہونے میں اور مبنی ہونے میں. جیسے یا زید و زیدو تاکید لفظی ہے، تو جیسے زید مطبوع جو ہے پہلا والا زید وہ علامت رفع پر مبنی ہے، ایسے ہی دوسرا والا بھی علامت رفع پر مبنی رہے گا. وقد یجوز صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اور کبھی کبھی جائز قرار دے دیا ہے اس کا اعراب. وقد یجوز اعراب، اس کا اعراب کس کا؟ تاکید کا مطلقاً، چاہے وہ لفظی ہو یا مانوی ہو، اس کے اعراب رفع و نصب یعنی رفع بھی جائز قرار دے دیا جاتا ہے اور نصب بھی جائز قرار دے دیا جاتا ہے، جو کہ صاحب کافیہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وَكَأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ذَلِكَ، گویا کہ مصنف کے نزدیک، صاحب کافیہ کے نزدیک مختار یہی قول تھا، رفع و نصباً اس کا اعراب کا جائز ہونا ہے اور جائز کرنا، یہی مختار تھا. وَلِذَلِكَ لَمْ يُقَيِّدِ التَّاکید، اسی لیے صاحب کافیہ نے تاکید کو بالمانوی کی قید سے مقید نہیں کیا. بہرحال توابع مفردہ میں سے ایک تابع ہے تاکید. صاحب کافیہ کے نزدیک مطلقاً چاہے وہ تاکید لفظی ہو یا تاکید مانوی ہو، رفع نصب دونوں اس پر جائز ہیں. صاحب شرح جامی کے نزدیک تاکید مانوی ہو تب تو رفع نصب دونوں جائز ہیں، لیکن تاکید لفظی اگر ہے تو اس کا حکم مطبوع کا حکم ہوگا کہ مطبوع اگر مبنی ہے تو یہ بھی مبنی ہوگا، مطبوع اگر معرب ہے تو یہ بھی معرب ہوگا. والصفہ، اور صفت یعنی صفت جو ہے وہ بھی ایک تابع ہے، اس میں بھی رفع نصب دونوں جائز ہیں مطلقاً، یعنی تاکید میں بھی اور صفت میں بھی، دونوں میں صاحب کافیہ نے کہا کہ مطلقاً رفع نصب جائز ہیں. وعطف البیان کذالک، اور عطف بیان بھی ایسے ہی، کیا یعنی عطف جس طریقے سے صفت اور تاکید کے اندر دونوں امر جائز ہیں رفع و نصب، ویسی عطف بیان میں بھی دونوں جائز ہیں مطلقاً، چاہے عطف بیان الف لام کے ساتھ ہو یا عطف بیان بغیر الف لام کے ہو. والمعطوف، تو 3 تابع ہو گئے اب تک. چوتھا تابع اس میں تفصیل ہے، کیونکہ حکم معطوف بالحرف میں بھی یہ جاری ہوتا ہے، لیکن ہر معطوف بالحرف میں جاری نہیں ہوتا یہ حکم رفع نصب کے جواز کا، بلکہ معطوف بالحرف کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک معطوف بالحرف وہ ہوتا ہے جس پر یا کا دخول صحیح ہوتا ہے، حرف ندا کا دخول صحیح ہوتا ہے، اور ایک معطوف بالحرف وہ بھی ہوتا ہے جس پر یا کا دخول ممتنع ہوتا ہے. یا خود ایک اعلی تعریف ہے، یعنی حرف ندا جو ہے وہ خود ایک اعلی تعریف ہے. اب حرف ندا کا دخول اسی پر صحیح ہوگا جس پر اعلی تعریف نہ ہو. لہذا اگر کوئی اسم معرف باللام ہے تو اعلی تعریف ہے اس پر داخل پہلے ہی سے، اس پر حرف ندا کا دخول ممتنع ہو جائے گا. ہاں اگر کسی پر الف لام داخل نہیں ہے جو معرف باللام نہیں ہے تو وہاں پر یا کا دخول صحیح ہو جائے گا. تو یہ 2 صورتیں ہیں معطوف بالحرف کی کہ معطوف بالحرف یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام نہیں ہوگا. اگر معطوف بالحرف معرف باللام ہے تو اس پر یا کا دخول ممتنع ہوگا، کیونکہ 2 اعلی تعریف کا استعمال لازم آئے گا. اور اگر معطوف بالحرف معرف باللام نہیں ہے تو اس پر یا کا دخول ممتنع نہیں ہوگا. یہ حکم جو رفع نصب دونوں کے جواز کا جو ہے حکم، یہ حکم اس صورت میں ہے جس پر یا کا دخول ممتنع ہو. کیا ہو؟ یا کا دخول ممتنع ہو، یعنی معرف باللام نہ ہو، تب رفع نصب دونوں جائز ہوں گے معطوف
बिलहर्फ में। बात समझाई? फरमाते हैं वल मातूफ बिहर्फिन, और रफा नसब जो जायज हैं दोनों कह रहे हैं उस मातूफ में है जो मातूफ बेहर्फ हो, यानी हर्फ के जरिए से मातूफ भी हो, अल मुमतना अलैहि दुखूल या अलैहि, और उस पर या का दुखूल मुमतना हो। जिस पर या का दुखूल मुमतना है ऐसा मातूफ बिलहर्फ पर रफा नसब दोनों जायज होंगे। और ये कौन सा मातूफ बिलहर्फ होगा? जो मुअर्रफ बिल्लाम हो, जो मुअर्रफ बिल्लाम हो, तो उस पर जो मुअर्रफ बिल्लाम है तभी तो या का दुखूल मुमतना है। फरमाते हैं यानी अल मुअर्रफ बिल्लाम, मुराद है साहिब काफिया की मुअर्रफ बिल्लाम, यानी जो मुअर्रफ बिल्लाम होगा उस पर या का दुखूल मुमतना होगा। तो ऐसा मातूफ बिलहर्फ इसमें दोनों वजह जायज होंगी, यानी रफा और नसब। बरखिलाफ बदल के, अब देखो यहां पर साहिब काफिया ने बदल को बयान नहीं किया, बिल्कुल लिया, और उस मातूफ बिलहर्फ को भी बयान नहीं किया जिस मातूफ बिलहर्फ पर या का दुखूल मुमतना नहीं होता है, यानी जो मुअर्रफ बिल्लाम नहीं होता है, उनको बिल्कुल जिक्र नहीं किया। क्यों? इसलिए कि इन दोनों का हुक्म ये वाला नहीं है कि हालत रफ़ई में वो रफा और नसब दोनों जायज हों, ये वाला हुक्म इनका नहीं है। फरमाते हैं बरखिलाफ बदल के और उस मातूफ के जिस पर या का दुखूल मुमतना नहीं होता है, वल मातूफ बेखिलाफिल बदल वल मातूफिल गैरिल मुमतना दुखूल या अलैहि, बरखिलाफ बदल के और उस मातूफ के जिस पर या का दुखूल मुमतना नहीं होता है। फ़इन्न हुक्महुमा गैरु हुक्मिहा, फ़इन्न हुक्महुमा, क्योंकि इन दोनों का हुक्म यानी बदल का हुक्म और उस मातूफ बिल हर्फ का हुक्म जिस पर या का दुखूल मुमतना नहीं है, इन दोनों का हुक्म गैरो हुक्मिहा। मज़कूरा जो तवाबे जिनको साहिब काफिया ने जिक्र किया है, यानी ताकीद, सिफत, अत्फ बयान और मातूब बेहर्फ अल मुमतना दुखूल या अलैहि, इन तवाबे के अलावा इन दोनों का हुक्म है। बात समझ में आ गई? तो गैरो हुक्म हा ये है, ना कि हुक्म हिमा। कमा सयजी, जैसे कि अनकरीब ये बात आएगी कि इन पर इनका हुक्म वैसा क्यों नहीं है। फरमाते हैं ये चार तवाबे हुए, ताकीद, सिफत, अत्फ बयान और मातूब बिल हर्फ जिस पर या का दुखूल मुमतना होता है, ये चारों तवाबे ऐसे हैं तुरफ़अ अला लफ्ज़ी, इनको रफा दिया जाएगा मतबू के लफ्ज़ पर, यानी उसके ज़ाहिर लफ्ज़ पर हमल करते हुए। क्योंकि किसका मुनादा, किसका ताबे है ये? मुनादा मबनी का, और मुनादा मबनी अलामत रफा पर मबनी है वो, तो ज़ाहिर लफ्ज़ में रफा है नहीं है, तो ज़ाहिर लफ्ज़ पर हमल करते हुए इन तवाबे को रफा दे दिया जाएगा। और महल पर हमल करते हुए किस पर? तो जाहिर बात है कि मुनादा मबनी जो है या ज़ैदो मसलन, ये मफ़ऊल बिही है तो महलन मंसूब है, तो महल पर हमल करते हुए नसब भी जायज़ है इन तवाबे के अंदर। फरमाते हैं तुरफ़अ हमलन अला लफ्ज़ी, इसके लफ्ज़ ज़ाहिर पर हमल करते हुए रफा दिया जाएगा, है अविल मुक़द्दर अला लफ्ज़ी ज़ाहिर, उसके लफ्ज़ ज़ाहिर पर, लफ्ज़ में यानी ज़ाहिर में जो रफ़ा हो तो उस पर हमल करते हुए रफ़ा दे दिया जाएगा, या तकदीरी रफ़ा हो उस पर, क्या हो? तो तकदीरी रफ़ा हो तो उस पर हमल करते हुए भी रफ़ा दे दिया जाएगा, जैसे या फता, क्या? या फतल आकिल, तो आकिल में रफ़ा जायज़, फता के तकदीरी रफ़ा पर या उसके लफ्ज़ तकदीरी पर हमल करते हुए, लफ्ज़ ज़ाहिर, ज़ाहिर में तो रफ़ा नहीं है लेकिन तकदीरन तो रफ़ा है ना। हाँ, लिअन्ना बिनाअल मुनादा, अब यहाँ पर रफ़ा जायज़ क्यों है? उसके लफ्ज़ पर हमल क्यों कर लिया? कोई शुबहा ये कर सकता है कि यार मुनादा जो है, मुनादा मबनी जो है वो अलामत रफ़ा पर मबनी है, तो वो जब मबनी है तो इनको भी मबनी कर देना चाहिए, इसके लफ्ज़ पर हमल करते हुए इसको दोनों अम्र जायज़ हो गए, है ना। तो उसकी वजह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मुनादा मुफरद मारफा जो है
وہ تو اس کا مبنی ہونا عارضی ہے. کیا ہے مبنی ہونا؟ کیسے ہے عارضی؟ کہ وہ جو منادہ مفرد معرفہ جو ہے وہ ادعو کا کے کاف خطاب جو ہے اس کی جگہ میں واقع ہو گیا ہے اور اس کے واسطے سے مشابہت ہو گئی ہے کس سے؟ کاف حرفی سے. اس مشابہت کے پیش نظر وہ مبنی ہو گیا ہے تو اس کا مبنی ہونا کیا ہے؟ عارضی ہے. کیا ہے؟ مبنی ہونا اس کا عارضی ہے. تو جو شے عارضی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا اور اس کا معرب ہونا چونکہ اصلی ہو گیا پھر تو اب اعراب کا اعتبار اصل کا اعراب کرتے ہوئے اس کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے اس کو معرب یعنی اس کو رفع دے دیا گیا. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں رفع و نصب دونوں دے دیے گئے. فرماتے ہیں لأن بناء المنادہ، کیونکہ منادہ کا مبنی ہونا عرضی ہے، فیشبہ المعرب، تو اب یہ معرب کے مشابہ ہے نا. فیجوز ان یکون تابعہ تابعا للفظی، تو جب معرب ہے یہ اصل کے اعتبار سے تو جائز یہ ہے کہ اس کا تابع اس کے لفظ کا تابع ہو، کیونکہ معرب کا تابع جو ہوتا ہے اس کے لفظ کے تابع ہوتا ہے، تو لفظ کے تابع کرنے کی بنا پر اس پر رفع جائز ہے. وَتُنْصَبُ، اور اس پر ان توابع پر نصب بھی جائز ہے، نصب دیا جائے گا انہیں. کیوں؟ حملاً علی محلی، منادہ کے محل پر، مطبوع کے محل پر حمل کرتے ہوئے. لأن حق تابع المنادى المبنی، کیونکہ منادہ مبنی کے تابع کا حق یہ ہے ان یکون تابعا لمحلی، کہ وہ منادہ مبنی کے محل کے تابع ہو، اس کا حق یہ. وَهُوَ ہا ہونا منصوب المحل بالمفعولیہ، اور یہاں پر منادہ مبنی جو ہے محلاً منصوب ہے مفعولیت کی بنا پر، منصوب المحل ہے مفعولیت کی بنا پر. لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مذکورہ توابع میں رفع بھی جائز لفظ پر حمل کرتے ہوئے، نصب بھی جائز محل پر حمل کرتے ہوئے. صاحب کافیہ مثالیں دے رہے ہیں. فرماتے ہیں جیسے کہ یا تیمو اجمعون و اجمعین فی التاکید. یا تیمو، یہ تیمو منادہ ہے، مفرد معرفہ ہے، علامت رفع پر مبنی ہے، مطبوع ہے نا. اب اس کی تاکید اجمعون، حالت رفع، اس کے رفع لفظ پر حمل کرتے ہوئے رفع دے دو اجمعون، اور محل پر حمل کرتے ہوئے اس کو نصب دے دو اجمعین. تاکید کی مثال ہو گئی نا یہ. وَيَا زَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ، تو یا زید العاقل یہ تابع ہے اور یہ صفت ہے، صفت کی مثال ہے. لہذا لفظ پر حمل کرتے ہوئے العاقلو بھی پڑھنا جائز، العاقلہ بھی پڑھنا جائز. بات سمجھائی؟ محل پر حمل کرتے ہوئے. فی الصفہ، صفت کے اندر. واقتصر علی مثالها لأنها اکثر و اشہر، صاحب کافیہ نے صرف اور صرف صفت کی مثال دی ہے، تاکید کی مثال صاحب کافیہ نہیں دی ہے. مثل دیکھو، متن دیکھو، مثل یا زید العاقل والعاقلہ، یا تیمو اجمعون و اجمعین فی، یہ جو مثال دی ہے یہ تو صاحب شرح جامی نے دی ہے. صاحب کافیہ نے صرف اور صرف صفت کی مثال دی ہے. یہ کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ صرف صفت کی مثال دی، بقیہ کی مثال نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار صرف صفت کی مثال پر کیوں کر لیا؟ فرماتے ہیں لأنہا اکثر و اشہر، کیونکہ صفت جو ہے وہ اکثر بھی ہے، استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا. کیا ہوتا ہے؟ استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اشہر، اور مشہور بھی ہے توابع کے مابین. اور اب بچی باقیہ مثالیں تو وہ اس لیے نہیں دی کہ وہ مشہور اور اکثر نہیں تھیں، اکثر اور اشہر نہیں تھیں، اس لیے بقیہ مثالیں چھوڑ دی. لیکن عقل تو یہ کہتی ہے جو اکثر اور اشہر نہ ہو سمجھانے کے لیے اسی کی مثال دینا چاہیے. لیکن صاحب شرح جامی نے اس کی مثالیں دے دی اپنی طرف سے. بھئی جو مشہور ہے اس کی تو مثال تو ہر آدمی سمجھ لے گا. بات سمجھائی؟ ہاں. تو تاکید کی مثال ہو گئی، صفت کی مثال ہو گئی، بچا کیا؟ عطف بیان. عطف بیان کی مثال دینا ہے صاحب شرح جامی. فرماتے ہیں یا غلام بشرن و بشرن، ہے نا. یا غلام تو بشرن
लफ्ज पर हमल करते हुए रफा भी जायज, बिशरन महल पर हमल करते हुए नसब भी जायज। फी अतफिल बयान, अतफ बयान में ये मिसाल हो गई, व या ज़ैदुल हारिसु वल हारिसा है, या ज़ैदु अल हार, या ज़ैदु वल हारिसु, वल हारिसु है ये, ताकि मातूब बिल हर्फ की मिसाल हो जाए। या ज़ैदु वल हारिसु, तो वल हारिसु ये रफा भी जायज, वल हारिसा नसब भी जायज। और देखो अल हारिस जो है ऐसा मातूब बिल हर्फ है ये जिस पर या का दुखुल मुमतना है, क्योंकि मुअर्रब बिल लाम है। फरमाते फिल मातूफ बिहर्फिल मुमतना दुखुल या अलैह, ये उस मातूफ में मिसाल होगी, मातूफ बिल हर्फ की मिसाल होगी जिस पर या का दुखुल मुमतना है। वल खलील, अब मातूफ बिल हर्फ जो है ना जिस पर या का दुखुल मुमतना है, साहिब शरह जामी ने और साहिब काफिया ने ये बताया कि उस पर रफा भी जायज़ है और नसब भी जायज़ है, दोनों जायज़ हैं। लफ्ज़ पर हमल करते हुए रफा और महल पर हमल करते हुए नसब जायज़। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है, खलील इब्ने अहमद का भी इख्तिलाफ है। खलील इब्ने अहमद ये वो नहवी हैं जो इमाम सेबवह के उस्ताद हैं, है ना, इनका भी इख्तिलाफ है। ऐसे ही इसमें उनका फरमाते हैं अबू आमर जो हैं उनका भी इख्तिलाफ है, उन्होंने कुछ और कहा। ऐसे ही अबुल अब्बास इमाम मुबर्रद उनका भी इख्तिलाफ है। तो साहिब काफिया उनके इख्तिलाफ को बयान कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, हर एक का अपना अपनी अपनी जेहत है, अपना अपना अपनी अपनी सूरत है। फरमाते वल खलील इब्न अहमद हुआ उस्ताद सेबवह, और खलील इब्न अहमद जो कि सेबवह के उस्ताद हैं, फिल मातूफ उस मातूफ बिल हर्फ में अल मुमतना दुखुल या अलैह जिस पर या का दुखुल मुमतना है, उसके सिलसिले में खलील इब्न अहमद कहते हैं यख्तारु रफ़ा, क्या करते हैं, वो रफ़ा को मुख्तार मानते हैं। देखो मुख्तार मानना एक अलग बात है और जवाज़ एक अलग बात है। तो मुख्तार मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि जायज़ तो नसब भी मानते हैं, जायज़ तो नसब भी मानते हैं। साहिब काफिया जो है वो दोनों में से किसी को तरजीह नहीं देते, चाहो तो आप रफ़ा दे दो और चाहो तो आप नसब दे दो, दोनों बराबर। लेकिन खलील इब्न अहमद जो हैं ये रफ़ा को मुख्तार करार देते हैं और नसब को गैर मुख्तार करार देते हैं, अगरचे जायज़ तो नसब को भी जायज़ करार देते हैं। फरमाते हैं यख्तारुर रफ़ा, खलील इब्न अहमद जो हैं वो रफ़ा को इख्तियार करते हैं, रफ़ा को मुख्तार मानते हैं, मा तजवीज़ ही नसब, हालांकि ये भी नसब को जायज़ तो ये भी करार देते हैं। अच्छा ये बात है कि ये रफ़ा को मुख्तार क्यों कहते हैं, रफ़ा को तरजीह क्यों देते हैं, बेहतर क्यों करार देते हैं रफ़ा को, उसकी वजह क्या है? तो फरमाते हैं लिअन्नल मातूफ़ बिहर्फ़िन फ़िल हक़ीक़त मुनादा मुस्तक़िल, क्योंकि जो मातूफ़ बिल हर्फ होता है ना, इनकी वजह है ये कि ये खलील इब्न अहमद रफ़ा को क्यों मुख्तार करार देना है। फरमाते हैं कि मातूफ़ बिल हर्फ जो होता है तो हर्फ अत्फ़ बीच में ले आया जाता है। वो किस लिए लाया जाता है हर्फ अत्फ़? ताकि मातूफ़ और मातूफ़ अलैह दोनों हुक्म में शामिल हो जाए। तो निदा, हर्फ निदा तो मातूफ़ मतबू पर दाखिल है, मातूफ़ अलैह पर, लेकिन हर्फ अत्फ़ जब बीच में आ गया तो ये हर्फ अत्फ़ ये बता रहा है कि हर्फ अत्फ़ का माबाद यानी मातूफ़ जो है वो भी मुनादा है ना। वो अलग बात है कि चूंकि इस पर या का दुखुल मुमतना है तो दुखुल अलिफ्लाम होने की वजह से इस पर या, इसलिए इस पर या आएगी नहीं, लेकिन है तो मुस्तकिल मुनादा, क्या है? और जब मुस्तकिल मुनादा है तो मुस्तकिल मुनादा का हुक्म जारी हो जाएगा इस पर। और मुस्तकिल जो मुनादा होता है अगर वो मुफरद मारिफा होता है तो उस पर रफ़ा आता है। इसलिए अगरचे यहाँ पर बराह रास्त या का दुखुल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रफ़ा मुख्तार रहेगा, अगरचे नसब भी जायज़ रहेगा। समझे नहीं? अगर बराह रास्त या का दुखुल हो जाता तब तो वो कहते कि रफ़ा ही आएगा, है फिर तो रफ़ा ही आता वो। इसलिए कह रहे हैं कि या का चूंकि मुनादा मुस्तकिल है इस लिहाज से उस पर रफ़ा राजे होगा, और चूंकि या का दुखुल हो नहीं पा रहा है बराह रास्त इसलिए नसब भी जायज़ है। बात समझ आई?
اس لیے وہ مختار کرتے ہیں، رفع کو مختار مانتے ہیں. فرماتے ہیں لأن المعطوف بحرف، کیونکہ معطوف بالحرف جو ہے حقیقت میں منادہ مستقل ہے. فینبغی ان یکون علی حالت جاریۃ علیہ، تو مناسب یہ ہے کہ وہ منادہ مستقل پر جو حالت جاری ہوتی ہے اسی حالت پر ہو، یہ تو مناسب ہوگا نا. علی تقدیر مباشرت حرف النداء لہ، اس تقدیر پر جبکہ حرف ندا اس پر براہ راست آ جائے، براہ راست حرف ندا آ جائے. اور وہ کون سی حالت ہے جس حالت پر براہ راست حرف ندا اگر آ جائے تو اس حالت پر اس کا ہونا ضروری ہے؟ وہ حالت ہے ضمہ کی، یعنی رفع آ جائے گا پھر اس پر. وہی ضمہ، اور وہ حالت کیا ہے؟ ضمہ کی ہے. اور ما یقوم مقامہ، یا ضمہ کے قائم مقام جو بھی دوسری چیز ہوتی ہے جیسے واو ہے، الف ہے وغیرہ. ولیکن لما لم یباشرہ حرف النداء، لیکن جب اس پر براہ راست حرف ندا آیا نہیں، کیونکہ الف لام داخل ہے اس پر. جعلت تلک الحالت اعرابا، تو اسی حالت کو اعراب بنا دیا گیا، کیونکہ اگر حرف ندا براہ راست آتا تب تو مبنی ہو جاتا وہ، لیکن حرف ندا براہ راست آیا نہیں، اس لیے جو حالت مبنی ہونے کی حالت میں جو اس پر حالت جاری ہوتی تھی ضمے کی، اسی کو اس کا اعراب بنا دیا گیا، اسے معرب کر دیا گیا اسی پر، ہے نا. تو منادہ مستقل ہونے کی جہت سے اس پر رفع بہتر ہوگا. فرماتے ہیں فصارت رفعن، تو وہ اعراب ہی، وہی حالت اعراب بنا دی گئی، تو وہ کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا. تو مستقل منادہ ہونے کی وجہ سے اب اس پر اس کا مرفوع ہونا یہ بہتر ہوگا. ابو عمرو بن علا النحوی جو ہیں، النحوی القاری، قاری سے بھی مشہور ہیں یہ، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں المقدم علی الخلیل، یہ تو خلیل سے بھی مقدم ہے، خلیل پر بھی مقدم ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ کیا کہتے ہیں؟ خلیل سے بھی پہلے کے ہیں یہ کہتے ہیں المختار فیہ النصب، اس صورت میں نصب مختار ہوگا. ان کے نصب کے مختار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بات دراز ہو رہی ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں.